بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام معزز و مکرم سامعین گرامی، جسم پر ٹیٹو بنوانا کیسا ہے؟ آج کل اس کا ٹرینڈ چلا ہے۔ ابھی IPL گیا، کھلاڑیوں کو لوگوں نے دیکھا پریکٹس کرتے ہوئے، اور ویسے فوٹو وغیرہ ان کے آتے ہیں، بالکل پورا ہاتھ بھرا ہوا ہے، پیٹھ بھری ہوئی ہے، کمر پر ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں۔ عورتیں بھی ٹیٹو بنوا رہی ہیں، مرد بھی ٹیٹو بنوا رہے ہیں، کھلاڑی بنوا رہے ہیں، ایکٹر بنوا رہے ہیں، اور ان کے دیکھا دیکھی ہمارے نوجوانوں میں بھی یہ فیشن چل پڑا ہے۔ تو ٹیٹو بنوانا کیسا ہے، اور اگر ٹیٹو بنوا لیا ہے تو نماز کا کیا مسئلہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انشاءاللہ اس پر 2-3 باتیں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو بخاری شریف کی ایک روایت آپ کو سنا دوں۔ بخاری شریف روایت کا نمبر ہے 5937 5937۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ، یہ بہرحال ایک الگ چیز ہے، اس پر کبھی مستقل ویڈیو بنائیں گے، لیکن آگے ہے اللہ نے لعنت فرمائی والواشمۃ والمستوشمۃ۔ واشمہ اور مستوشمہ، واشمہ کہتے ہیں ایسی خاتون کو جو گودے، جسم کو گودنے والی، اور مستوشمہ کہتے ہیں اس خاتون کو جو کسی سے جسم کو اپنے گدوائے، اس کو کہتے ہیں گودنا۔ پہلے زمانے میں اسی کو لیے کیا ہوتا تھا کہ سوئی وغیرہ سے کچھ ٹوچتے تھے، وہاں سے خون آتا تھا، کوئی کیمیکل بھر دیتے تھے، وہاں داغ پڑ جاتے تھے، اور وہی ہمیشہ کے لیے ہو جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں پہلے زمانے میں گدوانا اور گودنا۔ آج اس کی نئی شکلیں آ گئی، عجیب عجیب طریقے سے کیمیکل ٹیٹو بنوانا ہے نا، لوگ بنواتے ہیں، اور نئے نئے کیمیکل، نئے نئے ہتھیار، نئے نئے اوزار آ گئے، اسے ٹیٹو بنواتے ہیں۔ یہ سب اسی میں ہے، یعنی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اس میں لعنت کا مستحق ہے وہ خاتون بھی یا وہ مرد بھی جو ٹیٹو بناتا ہے، اور وہ مرد بھی خاتون بھی جو ٹیٹو بنواتی ہے یا بنواتا ہے، سب اس میں آ گئے باقاعدہ۔ اس میں تو حالانکہ ٹیٹو بنانے والی اور ٹیٹو بنوانے والی دونوں کا اس میں ذکر ہے، لیکن علماء نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ مرد بھی اس کے مستحق لعنت کے، جو ٹیٹو بنواتے ہیں یا ٹیٹو بناتے ہیں۔ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں دوستو بزرگوں، ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اسلام کی چیزیں ماننا پڑے گی، کبھی کبھی ہم کو ہمارے جذبات کو قربان کرنا پڑے گا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارا چاہتا ہے من کہ ہم یہ کریں، لیکن روایت میں اللہ کے نبی نے جب بول دیا بات غلط ہے تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ غلط ہے۔ اسی کا نام تو دوستو بزرگوں اسلام ہے۔ جنت پھر ہم کو ملے گی کہ نہیں؟ یہاں پر رب چاہی اگر زندگی گزاریں گے تو آخرت میں من چاہے ملے گی۔ اسی کو تو اسلام کہتے ہیں، اسی کو تو دین کہتے ہیں۔ اس میں غیر مسلم قوموں کی مشابہت ہے، فاسقوں فاجروں کی مشابہت ہے، مال کو ضائع کرنا ہے، اسی طریقے سے ایذائے جسم ہے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا، ٹیٹو بنوانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں دوستو بزرگوں کہ ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، لوگوں کو دیکھا دیکھی ان ساری چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اب دیکھیے جو ارادہ کر رہا ہے کہ میں ٹیٹو بنواؤں گا، اس کو تو اپنا ارادہ کینسل کر دینا چاہیے جب اس نے اتنی بڑی وعید سن لی ہے تو ٹھیک ہے۔ بہرحال اگر کسی نے کروا لیا ہے، ٹیٹو بنوا لیا اپنے جسم پر، اور اس کو اب احساس ہے کہ یار میں نے ایک غلط کام کر لیا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ کسی ذریعے سے تھوڑی بہت تکلیف پہنچ کر اگر نکل سکتا ہے، وہ مٹ سکتا ہے، تو اس کو مٹانے کی فکر کی جائے۔ لیکن اگر نہیں مٹ رہا ہے، کوشش پوری کر لی ہے، جسم کو مزید نقصان پہنچنے کا ڈر ہے، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دے اور توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے سچی۔ اس کی نمازیں بھی ہو جائے گی، جو بھی اذکار وغیرہ ہیں سب کچھ، جو بھی عبادتیں کرے گا قبول ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب سچے دل سے احساس ہو گیا کہ یہ کام غلط ہے تو اس سے توبہ کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے جسم میں ٹیٹو بنا ہوا ہے نا تو میری نماز ہی قبول نہیں ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ سچے دل سے توبہ کر لیں، نہیں مٹ رہا ہے، کوشش پوری کر لی آپ نے، کوئی بات نہیں، اس کو رہنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہرحال نمازیں پڑھیں، اللہ سے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلائے، ہمیں دین حق پر چلائے، حق ہم کو دکھائے، حق پر چلائے، باطل اللہ تعالیٰ ہمیں باطل ہی دکھائے، اور باطل سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ آج کی موٹی موٹی باتیں تھیں ٹیٹو کے متعلق، اس لیے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کی اس گناہ سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔